ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بھی سننا ہے اور کمال کا واقعہ ہے. اگر کوئی میرا ایسا بھائی ہے جو کاروبار میں کولیپس ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، معاشی طور پہ پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوب گئے ہیں اور قرض لینے والے پریشان کر رہے ہیں، یہ واقعہ ضرور سنیے گا. بغداد میں ایک بڑا مالدار شخص رہتا تھا، اس کا بہت بڑا بزنس تھا، خشکی اور سمندر کے راستے جو ہے وہ تجارت کرتا تھا، اس کے باقاعدہ سامان سمندر کے ذریعے آتا تھا، خشکی کے راستے سے بھی آتا تھا. لیکن اچانک اس کے کاروبار میں ایک ایسا بھونچال آیا، ایک ایسا جس کو آپ کہیں پیچ و خم آیا کہ سب آہستہ آہستہ تباہ ہو گیا. اب بری طریقے سے مجبور ہو گیا، بوجھ تلے، قرض کے بوجھ تلے دب گیا. اب صرف 500 روپے ایک بندے کا قرض تھا، لیکن اس کے پاس 500 روپے بھی دینے کے لیے نہیں تھے. تو اب قرض لینے والے نے بڑا اس کو پریشرائز کیا کہ میرے پیسے دو. اس نے میرے پاس پیسے نہیں. اس زمانے میں خیر 500 کی رقم بھی ایک زیادہ رقم کہلاتی تھی. تو اس نے جا کر قاضی کے پاس عدالت میں کیس کر دیا. قاضی نے اسے بلایا اور کہا کہ تم نے اس کے پیسے دینے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پیسے دینے ہیں. تو دے دیجیے. تو پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ میرے پاس پیسے ہیں نہیں، مال کچھ بھی نہیں ہے، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میں دینا چاہتا ہوں مگر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. قاضی نے کہا کہ کوئی معتبر ضامن دو، کوئی گارنٹی دینے والا دو ورنہ تو میں قید میں ڈال دوں گا. تو اس شخص نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک رات کے لیے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ رات گزار لوں، میں پھر کل آ کر گرفتاری پیش کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ ایک رات کے لیے بھی تم جو جاؤ گے تو اس کے لیے کوئی گارنٹی ہے؟ تو قاضی سے وہ کہتا ہے کہ میرے اس رات کے ضامن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تم نبی پاک کے نام پر مجھے جانے دو، میں صبح واپس آ جاؤں گا. قرض خواہ جو تھا وہ بھی عاشق رسول تھا، مسلمان تھا، کہ ٹھیک ہے ایک رات کے لیے تم چلے جاؤ. نبی پاک کا نام جو لیا ہے، وہ شخص بڑا مغموم پریشان اپنے گھر آیا. بیوی بچوں نے دیکھا تو سب پریشان ہو گئے کہ بڑے غمگین ہیں. تو اس نے کہا کہ بس مجھے آج رات کی اجازت ملی ہے، صبح مجھے عدالت میں پیش ہو کر گرفتاری دینی ہے، یا 500 روپے دینے ہیں یا گرفتاری دینی ہے، رقم تو ہے نہیں. ایک رات کے لیے نبی پاک کے نام کی ضمانت لے کر، پیارے آقا کا نام ضمانت کے طور پر کہا ہے اور آیا ہوں. اب صبح مجھے واپس جانا ہے اور اپنے آپ کو گویا گرفتار کروانا ہے، شاید پھر زندگی میں باہر نہ نکل سکوں. وہ زوجہ بڑی عاشق رسول تھی. اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تم نے نام لیا ہے نا، انہیں ضامن بنایا ہے، تو اب فکر نہ کرو، آقا ہی کرم فرمائیں گے. اس شخص نے کیا کیا؟ درود پاک پڑھتا رہا، درود پاک پڑھتا رہا. درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھیں بند ہوئی. خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشارت ہو، صبح سویرے بادشاہ کے وزیر کے پاس جا کر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں سلام فرماتے ہیں اور تجھے حکم دیتے ہیں کہ میری طرف سے 500 دینار، ایک روایت کے مطابق یہ 500 دینار تھے، 500 دینار کا قرضہ ادا کرو، جس کے سبب سے قاضی نے مجھے قید کرنے کا حکم سنایا ہے، اور میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے نکلا ہوں، میرے آقا کے نام سے میں باہر آیا ہوں. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وزیر کی ایک نشانی بھی بتائی کہ اس سے کہنا کہ تم ہر رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو. گزشتہ رات تم گنتی بھول گئے تھے اور تمہیں شک ہوا کہ پتہ نہیں گنتی پوری ہوئی کہ نہیں. تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری گنتی پوری تھی. اور یہ مبارک خواب دیکھ کر اب یہ آدمی بڑا خوش ہوا، بیدار ہوا. آقا نے نشانی بھی بتائی تھی. یہ وزیر کے پاس گیا، دیکھا کہ وزیر کے پاس تو بڑے مصروفیت چل رہی ہے اور خود بھی کسی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جانے والا ہے. تو اس نے وزیر کو سلام کیا اور کہا کہ مجھے کسی نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تم سے بات کرنی ہے. اس نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اب وہ وزیر ٹھہر گیا. اب فرمائیے کیا فرمانا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرا قرض آپ ادا کیجئے. آپ کو سلام بھی فرمایا ہے اور ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ آپ روزانہ رات کو 1000 مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. اور آپ کل رات 1000 بار درود پاک پڑھ کے کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. آقا نے فرمایا تمہاری گنتی پوری تھی. اللہ اکبر. وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ تو جھوم اٹھا، ساری باتیں سچ تھی. یعنی اس کو یہ فیلنگز تھی کہ نبی پاک کے دربار میں میرے درود قبول ہو گئے ہیں. اس نے کہا مرحبا اے پیارے آقا کے قاصد، مرحبا. اس نے کیا کیا؟ دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے بوسہ دیا اور پہلے تو 500 دینار فوراً دے دیے کہ حضور یہ اپنا قرضہ ادا کیجیے. پھر 500 دینار اہل و عیال کے لیے دیے، 500 دینار گھریلو اخراجات کے لیے دیے، مزید 500 دینار خوشخبری سنانے کے دیے، 500 دینار سچا خواب بیان کرنے کے لیے دیے. اللہ اللہ، 2500 دینار ہاتھ میں ہیں.
یہ قرض خواہ خوشی خوشی جو ایک رات پہلے نبی پاک کی ضمانت پر عدالت سے وقت لے کر نکلا تھا کہ ایک رات کے لیے بچوں سے ملنے دو، اب خوشی خوشی عدالت پہنچا اور وہاں جا کر اب قاضی کو جب اس نے جا کر سلام کیا، اس سے پہلے کہ یہ قاضی کو رقم دیتا، قاضی کہتا ہے کہ نبی پاک میرے خواب میں بھی رات تشریف لائے ہیں اور آقا نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرض میں تمہاری طرف سے ادا کروں اور اب اس کے علاوہ میرے مال سے اتنی ہی رقم تمہیں اور دی جائے گی۔ قاضی کہتا ہے، جج کہتا ہے میں قرضہ ادا کروں گا، آقا نے خواب میں مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرض خواہ کہتا ہے ذرا رکو تو صحیح، میں سارا قرضہ معاف کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میرے بھی خواب میں تشریف لائے ہیں، آقا نے مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے اور مجھے بھی یہی وصیت فرمائی ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ 500 دینار تمہیں اور دینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر قاضی نے 1000 دینار دیے، جس کا قرض لوٹانا ہے وہ بھی 500 دینار دے رہا ہے، وہ شخص جس کے پاس 1 دینار نہ تھا اب 4000 دینار لے کر اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے۔ اس طرح بگڑی بناتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح کرم کے دریا بہاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، شاید اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر اور اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، ہماری جھولیاں تنگ ہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کرم آج بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کرم ہو چکے اور اب دروازہ بند ہو گیا، نہیں، ان کا فیضان، ان کا کرم آج بھی جاری ہے، لیکن بس وہ دل چاہیے، وہ کیفیت چاہیے، وہ کنیکٹیوٹی چاہیے، وہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آج بھی اپنے آقا کو تڑپ کر پکاریے، وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھتے رہیے، انشاءاللہ مشکلیں ضرور ٹلیں گی، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث، کچھ اور واقعات لے کر حاضر ہوں گے، آپ کے دل کے تاروں کو پھر چھیڑیں گے تاکہ مزید عشق رسول کی شمع روشن ہو اور درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔